نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم آ جاؤ رحمتوں کے خزینے کے سامنے آ جاؤ رحمتوں کے خزینے کے سامنے کہ پھیلے ہیں سب کے ہاتھ مدینے کے سامنے. یہ مجمع لال پور کا نہیں لگ رہا مجھے, یہ لال پور کا مجمع نہیں ہے, یہ تو آپ بولتے ہی نہیں ہے. میں تو بڑی نوکری کر کے گیا آپ کے قدموں میں بیٹھ کے. سبحان اللہ نہیں کہتے آپ, ہاتھ اٹھا کے کہنا سبحان اللہ. آسمیتا بھی نہیں کیا ہو گیا, یہ تو بڑے ٹرین لوگ تھے, حضور کے نام پہ تن من دن قربان کرے نا. پتہ چلے آقا کے غلام بیٹھے. سنیے گا فرما رہے ہیں کہ آج جب آپ نے تعارف نہیں کرایا قاری صاحب کا. حضور میں تعارف کرواؤں نہ کرواؤں ان کا بچہ جانتا ہے. قاری صاحب یہاں کی ابتدا ہے, میں ان کا نوکر ہوں جی. آ جاؤ رحمتوں کے خزینے کے سامنے, آ جاؤ رحمتوں کے خزینے کے سامنے کہ پھیلے ہیں سب کے ہاتھ مدینے کے سامنے. اللہ نے شان دیار حبیب کی کہ کعبہ جھکا ہوا ہے مدینے کے سامنے, کعبہ جھکا ہوا ہے مدینے کے سامنے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. ہمارا ایمان ہے ایک کعبہ مکہ میں ہے, ایک کعبہ مدینہ میں ہے. مکہ میں فقط کعبہ ہے, مدینے میں کعبے کا بھی کعبہ ہے. آپ کی سبحان اللہ پھر بھی نہیں آ رہی. نبی کے نام پہ ہاتھ اٹھائیں, کون تو اٹھا سکتا ہاتھ سرکار کے نام پہ. لیکن سجدوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ہاتھ ہمارے اوپر ہے. محبت کے ساتھ ذرا پتہ چلے آقا کے غلام ہے, تو پتہ چلے حضور کے دیوانے متوالے مستانے بیٹھے ہیں کہ آفات کے سینے کی طرف کر دینا, بخشش کے سفینے کی طرف کر دینا. جب ڈوبنے لگے میری نفس حیات رخ میرا مدینے کی طرف کر دینا. میں عرض کر رہا تھا ایک کعبہ مکہ میں ہے, ایک کعبہ مدینہ میں ہے. مکہ میں فقط کعبہ ہے, مدینے میں کعبے کا کعبہ ہے. وہ کعبہ پتھروں سے بنا, یہ کعبہ نور سے بنا. وہ کعبہ بتوں کا گھر تھا, اس کعبہ نے اسے پاک کیا. وہ بھی کعبہ ہے, یہ بھی کعبہ ہے. وہاں دل لرزتے ہیں, یہاں دل سنبھلتے ہیں. وہاں ارفاد ہے, یہاں رحمت کی برسات ہے. وہاں ارفاد ہے, یہاں رحمت کی برسات ہے. ارے ساری دنیا کعبے کا طواف کرتی ہے, مگر کعبہ میرے مصطفیٰ کا طواف کرتا ہے. کیونکہ کعبہ کعبہ ہے, وہاں قیمت سجدہ ہے بہت, مگر دل یہ کہتا ہے دھیان مدینے میں ہے. الحمدللہ اللہ جل مجدہ کا بے پایا کرم فضل و احسان ہے کہ آج ہم اس عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حاضر ہیں. اس کی صدارت پیر طریقت پیکر محمد ولی کامل آل نبی اولاد علی حضور قبلہ سفیر عشق رسول پیر سید صداقت علی شاہ صاحب دامت برکات المصریہ فرما رہے ہیں. اور میرے محسن, میرے مربی, میرے مہربان جناب عزت امام پیکر محمد جناب حاجی میاں الیاس صاحب, اللہ پاک ان کا سایہ اس خاندان پہ سلامت رکھے, انہیں باکرامت رکھے. ان کے نور نظر جو چلے گئے ان کے لیے ہم سارے بیٹھے ہیں. اللہ پاک اس شہزادے کی, اس نوجوان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات کو بلند کرے. بات کریں گے انشاءاللہ بیچ میں احسان ثواب کے حوالے سے, عظمت والد کے حوالے سے, عظمت والدین کے حوالے سے کہ مقام کیا ہے, والدین کا رتبہ کتنا بلند ہے. بلکہ قبلہ ہاشمی صاحب آپ کی اجازت سے ابتدان میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں, ذرا توجہ سے سنیے گا.
मुबारक साहब माशाल्लाह बैठे हैं माशाल्लाह। अल्लाह पाक इन सब मेरे बुजुर्गों का साया सलामत रखे। यकीन करें ये वो जगह है, इस जामिया मस्जिद सदीकिया वो मेरा मरकज है जहाँ से मैंने आगाज किया और सरकार ने फिर मुझे कहते ना पाग लगे, तो पाग हमें यहाँ से लगे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अपनी असल को नहीं भूलना चाहिए। ये किबला हाजी लियाज साहब, किबला कारी मुश्ताक साहब, जनाबे हाजी मियां मोहम्मद यूनुस साहब, मेरे इंतहाई महबूब व मुकर्रम जनाबे हाफिज अयूब साहब के वालिद गिरामी, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन कहिएगा, आमीन कह दे। अल्लाह पाक इन पूरे खानदान को सलामत रखे। तो मैं एक बात अर्ज करके फिर इंशाल्लाह हम बात करेंगे। इंशाल्लाह नाथ खान की जाने में बढ़ूंगा कि हाशमी साहब इस तरह हुक्म करेंगे, आपके हुक्म की फकीर तामील करेगा। माँ बाप का मुकाम एक रवायत बयान करता हूँ आपको। माँ बाप का मुकाम क्या है? उलमा बैठे हैं, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं और किबला पीर साईं ये आपका दामन थाम के बात सुनाने लगा हूँ, इंशाल्लाह मजा आएगा। बड़ी अजमत वाली बात है कि माँ बाप की दुआ में ताकत कितनी होती है। पहले एक बात सुन ले, बाप की दुआ में 7 वलियों की ताकत होती है। कितने वलियों की? 7 वलियों की ताकत। अच्छा ये नहीं कहा, हदीस में ये नहीं कहा वो बाप मुहद्दिस हो, मुफस्सिर हो, वो जनाब बहुत बड़ा आलिम दीन हो, वो वली कामिल हो, कहा वो बाप हो। बाप की दुआ कलमा पढ़ने वाला हो, चाहे गुनाहगार हो, उसके दिल से दुआ निकल आए वो दुआ रद्द नहीं होती। मेरे आका ने फरमाया 3 लोगों की दुआ रद्द नहीं होती। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। उस्तादुल कुर्रा, उस्तादुल हुफ़ाज़ हमारे इस इलाका का फख्र है, असलाफ की निशानी है। जनाबे हजूर किबला ज़ीनतुल कुर्रा, उस्तादुल कुर्रा, नजमुल कुर्रा, जनाबे किबला कारी मोहम्मद मुश्ताक साहब जन्नत फरमा हो गए। मैं आपका भी खैर मक़दम करता हूँ और उनका जगह मैंने छोड़ दी है जी, क्योंकि बुजुर्ग आ गए। तो मैं हाशमी साहब के जनाब ये मेरे पीछे साया करके बैठे हैं और बबर शेख के साथ में आ गया हूँ। तो इंशाल्लाह हम बात करते हैं। ये बात जो मैं सुनाने लगा था इसको सुन ले जरा, बड़ी खास बात मैं तोहफा सुनाने लगा हूँ आपको। और मिनहाजुल कुरान का भी नूर नजर आ रहा है, हर तरफ आका के गुलामों का ज़हूर है। देखिए माँ बाप की दुआ में ताकत कितनी होती है, कितनी ताकत है माँ बाप की दुआ में। माँ बाप की दुआ कितनी ताकत रखती है। एक रवायत सुनिएगा कि माँ बाप की दुआ जिंदगी के अंदर कैसा इनकलाब बपा करती है। किबला हाशमी साहब, जब इंसान रहमे मादर में आता है, 4 माह का होता है, तो जब 4 माह मुकम्मल हो जाते हैं, फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते मालिक इसमें जान डाल दे। रब फरमाता नहीं, पहले मौत लिखो, पहले रिस्क लिखो, अमाले साले और बद लिखो, पहले ये चीजें लिखो फिर जान डालना। यानी मौत डिक्लेयर हो जाती है। ला यस्तख्दिमून, ना एक लम्हा मुकद्दम है, ला यस्ताखिरून, ना एक लम्हा मुअख्खिर है। मौत एक वक्त मुअय्यन है। लेकिन मैं जो हदीस सुनाने लगा हूँ मेरे आका के लबों से निकली। मेरे आका ने फरमाया अगर माँ बाप दुआ दे दे तो रब्बे कायनात वो उम्र जो उसने रब ने लिखी होती है, तकदीरे मुबरक होती है, जिसे कोई बदल नहीं सकता। अगर माँ बाप के दिल से दुआ निकले, अल्लाह इंसान की जिंदगी में बरकत अता फरमा देता। जिंदगी में बरकत, और बरकत कितनी सुनिएगा और आप सुन के हैरान हो जाएंगे। रिस्क में बरकत आ जाती है। वाक़या सुनिए, अल्लाह के अजीम पैगंबर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, रब्बे कायनात ने आपको जो हुकूमत दी वो जिन्नों पर, इंसानों पर, परिंदों पर, दरिंदों पर, हवाओं पर, समुद्रों पर, दरियाओं पर आपकी ऐसी हुकूमत थी कि हर जगह आपकी हुकूमत है। अल्लाह पाक ने फरमाया ऐ मेरे पैगंबर सुलेमान, मैं तुझे अपनी कुदरत का नजारा ना कराऊं? कुदरत शादी मैं तुम्हें करिश्मा ना दिखाऊं? अर्ज़ की मालिक दिखा देना करिश्मा। फरमाया जाओ समंदर के किनारे जाओ, वहां एक करिश्मा है, तुम्हें बताना चाहता हूँ माँ बाप की दुआ में ताकत कितनी है, माँ बाप की दुआ में तासीर कितनी है। जाओ समंदर के किनारे जाओ, मैं तुझे कुदरत का नजारा दिखाना चाहता हूँ। अल्लाह का पैगंबर आ गया, जिन्नात भी साथ है, दरिंदे परिंदे भी
انسان بھی ساتھ ہے، حیوان بھی ساتھ ہے، جنات بھی ساتھ ہے۔ آپ نے سمندر میں آ کے دیکھا کوئی چیز نظر نہ آئی، فرمایا ایک جن کو کہا جاؤ سمندر کی گہرائی میں جاؤ، اس کی تہہ میں جاؤ، کوئی نہ کوئی راہ چھپا ہے۔ وہ جن جاتا ہے سمندر میں ڈائیو کرتا ہے، ڈیپلی ڈائیو کرتا ہے، اور وہ سمندر کی تہہ تک نہیں پہنچتا، واپس آ جاتا ہے۔ کہا اللہ کے پیغمبر نے پوچھا نیچے کی سطح تک گئے؟ نہیں، میں نہیں جا سکا، اتنی ڈیپلی سطح ہے۔ آپ نے ایک اور جن کو بھیجا، وہ بھی گیا، تہہ تک نہ جا سکا، واپس آ گیا۔ آپ نے اپنے غلام کو بھیجا، مجھے تو یہی لگتا ہے وہ آصف بن بخیری ہوگا، مجھے تو یہی لگتا ہے۔ وہ گئے، وہ ایک آنکھ جھپکنے میں سمندر کی سطح سے سمندر کی تہہ میں گئے۔ وہاں انہوں نے کرشمہ دیکھا، کرشمہ یہ دیکھا کہ ایک گنبد ہے، اس کے 4 دروازے ہیں، جناب چاروں دروازے مرصع مرقع ہے۔ ایک دروازہ جو ہے یاقوت کا ہے، ایک دروازہ مرجان کا ہے، ایک دروازہ موتیوں سے مرصع ہے، 4 دروازے ہیں۔ لیکن ہاشمی صاحب حیران کن بات یہ ہے، دروازے کھلے ہیں، پانی کا قطرہ بھی اندر داخل نہیں ہو رہا۔ بڑے حیران ہوئے۔ آپ کی صحابیوں نے اس کی گنبد کو پکڑا، اٹھا کے لے آئے، بھی گنبد تو چھوٹا تھا، آصف بن بخیہ تو تخت اٹھا لائے تھے، کتنا لمبا چوڑا تخت تھا۔ آپ جب وہ گنبد کو باہر لے کے آئے، میں بتانا چاہتا ہوں ماں باپ کی دعا کی تاثیر، ماں باپ کی دعا کی، جو ماں باپ کا غلام ہے وہ حبت کر ہاتھ اٹھائے ذرا، میں روک کے کہنا چاہتا ہوں ماں باپ کی دعا میں طاقت کتنی ہے۔ گنبد آیا باہر، اللہ کے پیغمبر نے دیکھا اندر ایک بندہ عبادت کر رہا ہے، انتظار میں رہے، اس نے عبادت مکمل کی۔ اللہ کے پیغمبر نے بات کی کہ تو کون ہے؟ اس نے اپنا تعارف کروایا۔ وہ کہنے لگا کہ میں یہاں بیٹھا ہوں۔ کہا کب سے بیٹھے ہو؟ وہ کہنے لگا میں ابراہیم علیہ السلام کے دور سے بیٹھا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کے دور سے بیٹھا ہوں۔ آپ نے حساب لگایا، کہا تجھے یہاں 2000 سال ہو گئے، 2000 سال ہو گئے، 2000 سال سے وہ اس گنبد میں بیٹھا ہے۔ کہا کہ تو 2000 سال تمہیں زندگی کیسے پائی؟ اس نے کہا میری ماں تھی 70 سال بوڑھی تھی، میں نے خدمت کی، خدمت کرتا رہا، میری ماں کی روح قسم سے پرواز کرنے لگی تو میری ماں نے کہا مالک اس کو لمبی زندگی عطا فرما دے، لمبی زندگی۔ 2000 سال ابھی جاری ہے کام، ابھی جاری ہے۔ کہا تو اتنا سمندر کی گہرائی میں کیسے پہنچا؟ یہ کون تمہیں لے کے آیا؟ کہا میرا باپ نبینا تھا، میں نے اس کی خدمت کی، وہ مرنے لگا، اس نے دعا دی مالک میرے بچے کو وہاں عبادت کی توفیق دینا جہاں جن بھی نہ جا سکے، جہاں شیطان بھی نہ جا سکے۔ تو کہا میں باپ کو دفن کر کے سمندر کے کنارے پہ آیا، ایک گنبد نظر آیا، مجھے بڑا اچھا لگا، میں بیٹھ گیا، رب نے فرشتہ بھیجا، اس گنبد کو اٹھا کر وہ سمندر کی تہہ میں لے گیا۔ کہا اللہ کے بندے تو 2000 سال سے بیٹھا ہے، کھاتا کہاں سے ہے، پیتا کہاں سے ہے؟ کہا انسانی سر کے برابر زرد رنگ کا ایک فروٹ آتا ہے، اس کے اندر دنیا کے ہر فروٹ کا ذائقہ ہوتا ہے، میں کھاتا ہوں، سستی دور ہو جاتی ہے، نیند دور ہو جاتی ہے، میں 2000 سال سے عبادت کر رہا ہوں۔ کہا کہ میرے ساتھ جاؤ گے؟ کہا اللہ کے پیغمبر آپ اجازت دے دے، جو مزہ عبادت میں آ رہا ہے میں چاہتا ہوں میں وہیں چلا جاؤں۔ بتانا یہ چاہتا تھا ماں باپ کی دعا زندگی بھی بڑھا دیتی ہے، رزق بھی بڑھا دیتی ہے۔ کہتے سبحان اللہ، جن کو مزہ آیا ہاتھ اٹھا کے کہے سبحان اللہ، پھر محبت سے پکارے سبحان اللہ۔ ہدیرات حضور سرور کونین کے لیے عزت دار محترم مقام ہارون سلیم صاحب سے گزارش کروں گا تشریف لائیں گے، ہدیرات بحضور سرور کونین پیش کریں گے انشاءاللہ۔ یہ میں نے تھوڑی طویل حاضری کر دی کیونکہ میں نے میرا اپنا گھر ہے یہ الحمدللہ، جناب حاجی ریاض صاحب کے زیر سائے میں یہاں رہا اور ایک طویل عرصہ میں یہاں آپ لوگوں کے قدموں میں گزارا ہے، تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں اپنے گھر آ گیا ہوں۔ آپ نعرہ بلند کریں، نعرہ تکبیر،
نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علی والے بولے نعرہ